اب یہاں اخلاق کے اعتبار سے پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر عبادات سے اخلاق نہیں سنورتے تو پھر کون سی چیز اخلاق سنوارتی ہے؟ مسلمانوں، قانون کی بالادستی، انصاف، میزان، سچائی، انسان دوستی، انسان کا انسان سے پیار، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا اخلاق سنوارتی ہیں۔ اور تمہارے پاس تو مسلمانوں صراط مستقیم بھی ہے، مگر کوئی دکھائے اور اپنائے تو صحیح۔ میرے رسول نے فرمایا انسانوں کو پیار کرنے والا، ان کی بھلائی چاہنے والا اللہ کو سب سے پیارا۔ اب یہی وہ اخلاق ہے جس کی خدا نے قرآن میں تعریف بھی فرمائی ہے کہ اخلاق ہی انسانیت کی معراج ہے۔ ارے یہی تو وہ وصف ہے جس کی سب سے زیادہ انسان میں توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ وصف اس دل میں پیدا ہوتا ہے جس میں انسانیت کا درد ہو، بالفاظ دیگر یہ درد دل ہی تو اخلاق ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے مسلمانوں کے اخلاق سنوارے، پھر نمازوں کا حکم دیا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی نمازیں فرقوں کی کدورت، منافقت اور دکھاوے سے پاک تھی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود بھی اخلاق کی بلندیوں کو چھوا تھا، اور قرآن کریم میرے اس دعوے کی گواہی دیتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ یہ بات سورہ قلم میں کہی گئی۔ یہ مکی صورت ہے، اس وقت تک کوئی نماز فرض نہ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق پہلے، عبادات بعد میں، کیونکہ جب تک اخلاق ہی بلند نہ ہوں گے تو نمازیں، روزے کیا رنگ لائیں گے؟ اب آئے دنوں اخبارات میں عورتوں پر ظلم اور تشدد کی خبریں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے دور جہالت کی کسی وحشی قوم کی تمام نفری اب بھی زندہ ہے اور پاکستان میں آباد ہے۔ ایسی خبریں جاہل اور وحشی قوموں کے انسان نما حیوانوں کی درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہیں کہ چند اوباش لڑکوں نے ایک بچی سے گینگ ریپ کیا، اسے خون میں لت پت چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ چند اوباش ایک عورت کو ویرانے میں لے گئے، اس سے سب نے باری باری جبر کیا، پھر اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس عورت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایسے کلمہ گو مسلمان انسانوں کی بخشش کہاں ہو سکتی ہے؟ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے جا چکے ہیں۔ ارے ان کلمہ گو لوگوں کو تو بخشش کے سرٹیفکیٹ ہمارے ملاؤں نے جاری کر رکھے ہیں۔ ان ملاؤں نے تو یہاں تک فرما رکھا ہے کہ اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو بخشش یقینی ہے۔ ان ملاؤں کے نزدیک بخشش کے لیے کلمہ گو ہونا ضروری ہے، خواہ انسان پرلے درجے کا حرام زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ قربان جاؤں قرآن کی اس فراست پر کہ بخشش کا کیا کرائٹیریا مقرر کرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 62، سورہ المائدہ آیت 73 میں ارشاد ہوتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان ہے، خواہ یہودی ہے، خواہ نصرانی ہے، خواہ عیسائی ہے، خواہ صابی ہے، اگر اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے جو واقعہ ہو کر رہے گا، اور اس کا عمل صالح ہے کہ اس نے ساری زندگی وہی کام کیے ہیں جن میں انسانیت کی فوز و فلاح اور خوشنودی تھی، تو اس کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن، یعنی اللہ کے ہاں اس کی بخشش یقینی ہوگی۔ اب قرآن کی ان آیات سے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بخشش کے لیے کسی انسان کا خالی کلمہ گو مسلمان، یہودی، عیسائی یا صابی ہونا قطعاً کافی نہیں، بلکہ اس کا آخرت پر ایمان رکھنا اور صالح اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ اب مجموعی طور پر بے حس اور بے عمل ہو چکی ہے۔
مگر انہوں نے اپنے دفاع میں قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر سینکڑوں بہانے تراش رکھے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد 80 دفعہ درود شریف دہرایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے بستر پر لیٹے ہوئے 3 دفعہ توبہ کے کلمات کہے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ درخت کے پتوں کی طرح بے شمار ہو۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں واضح رہے کہ کلام اللہ کی تلاوت ہو یا اللہ سبحانہ کا ذکر، یہ سب اسی صورت میں فائدہ مند ہیں جب کوئی شخص 24 گھنٹے خدا کے احکام کی پابندی کرتا ہو، معاشرتی عملی زندگی میں باعمل مسلمان ہو، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے دل، اس کا دماغ خدائی احکامات کے تابع ہو اور خلق خدا ان سے محفوظ رہے۔ جو بندہ اس نوعیت کا ہے وہ موحد ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ جو بندہ اس نوعیت کا نہیں، اس کے لیے ذکر و اذکار سے نہ ہی گناہوں کی معافی اور نہ ہی کوئی بخشش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں سے پیار کرنے والا اور ان کی بھلائی چاہنے والا اللہ کو سب سے پیارا۔ لہذا خواہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم پر پابند نہیں، اس کے اندر رحم اور رحمت کا مادہ نہیں، تو وہ قابل بخشش نہیں۔ رہا مسئلہ کلمہ پڑھنے کا، بے شک ساری زندگی کلمہ گاتا رہے، مگر نہ ہی اس کا کوئی عمل صالح ہو، نہ ہی اس کا آخرت پر ایمان ہو، تو اس کی نہ کوئی بخشش ہوگی، نہ وہ خالی کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے بخشش کا کلیم کر سکتا ہے۔ ہمارے جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بخشا گیا، حتیٰ کہ ساری زندگی حرام زدگیاں کرتا رہا اور مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تو پھر بھی بخشا گیا، قطعاً غلط اور غیر قرآنی ہے۔ ارے اسی نظریہ کے پرچار نے تو مسلمانوں کو انتہائی سفاک اور ظالم بنا دیا ہے کہ وہ جو چیز چاہیں کرتے پھر۔ ان کے نزدیک ذخیرہ اندوزی، چوری، ڈاکہ، قتل، زنا بالجبر اور ہر طرح کا جبر سب قابل معافی ہیں، کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 155 سے 157 ارشاد ہوتا ہے، میں اپنا عذاب تو اس پر نازل کرتا ہوں جس پر اس کی سرکشی کے سبب چاہتا ہوں، مگر میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ لیکن میں یہ رحمت بخشش ان لوگوں کے نام تو ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے الرسول النبی الامی کا اتباع کرتے ہیں جن کو یہ لوگ یہود و نصارہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، جس رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں، بری چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر سے توہمات اور غلامی کے بوجھ اور توق اتارتے ہیں۔ جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور قرآن کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ مگر ہم مسلمان زندگی بھر قرآن کی ان باتوں پر عمل تو نہ کریں، بلکہ ان پر عمل کرنے کی بجائے مردوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں اور اپنی طرف سے انہیں بخشواتے رہیں، اور اس بات پر یقین پختہ کر لیں کہ دنیا میں ہم جو مرضی میں آئے کریں، کسی کو دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، ڈاکے ڈالیں، ظلم و تشدد کریں، فرقے بنائیں، معصوم بچوں اور بچیوں کا اغوا کریں، دہشت گردی سے دوسروں کے گلے کاٹیں، خوراک اور ادویات میں ملاوٹ کریں، بجلی چوری کریں، جھوٹی گواہیاں دیں، بینک لوٹیں، غریبوں کی کمائی پر پیر و مرشد بن کر عیاشی اور تماش بینی کریں، مزدور کو اس کے حق سے محروم کر کے اس کے بچوں کو بے آسرا بنائیں،
ہمسائے کی جائیداد ضبط کریں، کسی خاندان کو زندہ جلائیں، ٹنڈوں والے بدماش بن کر کمزوروں کے گھروں پر قبضہ جمائیں، بسوں میں بم بلاسٹ کریں، ہیروئن کے ذریعے نوجوانوں کی زندگیاں جہنم بنائیں، ذخیرہ اندوزی کریں، بلیک مارکیٹنگ کریں، کم تولیں، کم ناپیں، رشوتیں لیں، راشی بن کر انصاف کی سیل لگائیں، بیماروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کو بیگار کیمپوں میں جنسی جسمانی طور پر استعمال کریں، عورتوں کی زندگیوں میں زہر گھولیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری بخشش تو یقینی ہے کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، اور خاص طور پر مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تو یہ بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہم مسلمانوں میں پائی جانے والی ان تمام تر بد اخلاقیوں کی وجہ ملا کا یہ راگ ہے جس نے ہمارے دلوں میں یہ راسخ کر رکھا ہے کہ قرآن محض ثواب سمیٹنے کی کتاب ہے، مردے بخشوانے کا کوئی دستور العمل ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیں، کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ سبحانہ کا محبوب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ سبحانہ کے بندوں کی بھوک، ننگ، بیماری اور تکلیف کا ازالہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کی بھلائی بھی عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو ظلم و تشدد سے بچانا بھی مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی نسل کی بقا بھی عزیز ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو قومیں آج نسل انسانی کی بقا اور ارتقاء کے لیے کچھ کر رہی ہیں وہ اللہ سے دڑا دڑ انعام پا رہی ہیں، خوشحال اور شادمان ہیں، ان کے ملکوں میں زندگی ہے، اور جو قومیں چلوں اور مراکموں میں لگی ہوئی ہیں ان کی کیفیت منگتوں کی سی ہے، مفلوج اور مقروض ہے۔ اس صورتحال کے ذمہ دار مسلمانوں کے لالچی خود غرض حکمران اور جاہل بے علم مذہبی پیشوا ہے، مگر سب سے زیادہ ذمہ داری مذہبی پیشواؤں پر آتی ہے جو بہت بڑے اسلامی پلیٹ فارم منبر رسول پر برا جمع ہے، قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہونے کے باوجود امام وقت ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ارے ان کی حالت اس اندھے کی سی ہے جس نے ہاتھی کے کسی ایک اعضاء کو ہاتھ لگا کر سمجھ لیا تھا کہ یہی ہاتھی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیں، اللہ کو لفظی اور قولی عقیدوں سے کوئی غرض نہیں، اس کو عمل سے غرض ہے جو مسلمان انسان کرتے ہیں، اس کو زبانی کلامی اطاعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اس کام سے غرض ہے جو انسان بنی نو انسان کے ارتقاء اور بقا کے لیے کرتا ہے، اس کو اس جد و جہد جہاد سے غرض ہے جو وہ انسان اور انسانیت کے تحفظ کے لیے کرتا ہے۔ ارے اللہ سبحانہ تو ہر قسم کی ضروریات سے بے نیاز ہیں، انسان سے محبت ہی خدا سے محبت ہے، یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے۔